پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں ایک منٹ بس 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 مجھے بس 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 آگے قدم کدھر بڑھاؤ, آپ پہنچ گئے ہیں یہاں. اچھا, میرے سے کسی نے پوچھا کہ یہ 90 دن 100 دن ہو گئے آپ کو وزیر اعظم بنے, تو یہ کیا آپ کو فرق نظر آ رہا ہے؟ تو میں اس کو بتایا کہ کئی دفعہ میں گھر میں جب موقع ملتا ہے ٹی وی دیکھنے کا, تو میں ٹی وی دیکھ رہا ہوتا ہوں, کچھ ظلم ٹی وی پہ دیکھتا ہوں, غصہ چڑھتا ہے, تو بشرا بیگم ساتھ ہوتی ہے, میں کہتا ہوں دیکھو یہ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے, تو وہ کہتی ہیں آپ پرائم منسٹر ہیں. اب اتنی دیر 22 سال اپوزیشن میں رہ کے مجھے ابھی تک بتانا پڑتا ہے کہ میں پرائم منسٹر ہوں. پھر میں ٹیلی فون اٹھاتا ہوں ایک دم اور کسی کو کچھ کہتا ہوں. تو ویسے میں یہ کہوں گا کہ 90 دن میں جو اصل میں کریڈٹ دینا چاہتا ہوں یہ 100 دن میں, وہ بشرا بیگم کو, کیونکہ جو یہ 100 دن گزرے ہیں, یہ ایک چھٹی, کیوں کسی نے کہا نا ایک چھٹی نہیں لی, ایک چھٹی لی تھی سیٹرڈے کو, پہلی چھٹی تھی 100 دن میں. تو ان کے لیے اصل تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اتنی مشکل گھریلو زندگی یہ جو پچھلے یہ 100 دن رہی ہے. دیکھیں بڑے بڑے میں نے کامنٹ سنے ہیں 100 دن کے اوپر کہ جی 100 دن میں کچھ نہیں ہوا, 100 دن میں یہ نہیں ہوا. ٹی وی کے اوپر میں دیکھتا ہوں, کم ٹی وی دیکھتا ہوں. میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ میری نظر میں یہ 100 دن کیا ہے. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو یاد رکھیں ہم اللہ سے صرف ایک چیز مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشی. یہ صرف ایک چیز 5 وقت کی نماز میں ہم مانگتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ ہم صرف راستہ مانگتے ہیں. اللہ ہمیں یہ بھی کہہ سکتا کہ ہم کہیں جی ان کی منزل پہ لگا دے, جن کو پہنچا دے جن کو تو نے نعمتیں بخشی. لیکن اللہ نے ہمیں نماز میں صرف کہا اس راستے پہ لگو. انسان کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس راستے پہ چل کے, یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ انسان کے ہاتھ میں صرف کوشش ہوتی ہے اور نیت جو اللہ جانتا ہے, کامیابی اللہ دیتا ہے. تو یہ جو ہمارے 100 دن ہیں اس میں ہم نے کیا کرنے کی کوشش کی؟ وہ کرنے کی کوشش کی جو کہ ہم نے, جن کا ہم راستہ مانگتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, انہوں نے جو مدینہ کی ریاست میں کیا. وہ کیا کیا انہوں نے ساری جو پالیسیز بنائی مدینہ کے ریاست میں, وہ ساری پالیسیز رحم کے اوپر تھی. ایک عام انسان کو اوپر اٹھانے کے لیے,
جو کبھی اس سے پہلے نہیں ہوئی. کوئی دنیا کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, کسی ریاست میں یہ نہیں ہوا جو مدینہ کی ریاست میں ہوا کہ غریب ترین لوگ تھے, غربت تھی وہاں. پیسہ تو رومن ایمپائر اور پرشین ایمپائر کے پاس تھا, یہاں تو غربت تھی, لیکن ساری پالیسیز بنائی گئی کمزور طبقے کے لیے. ٹیکس بھی جو تھا زکوٰۃ پیسے والوں سے لوگ لے کے ایک اس پہ جس کے پاس پیسے نہیں ان کے اوپر خرچ ہوا. معذوروں کا, یتیموں کا دھیان رکھا گیا, بیواؤں کا. تو ایک احساس ہمارے عظیم لیڈر بھی, ہمارے اللہ کے حبیب, ہمارے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کیا کہ جو ریاست ہے اس کی ذمہ داری ایک انسانی معاشرے میں ایک کمزور طبقے کے اوپر ہوتی ہے. جو جانوروں کا معاشرہ ہے اور انسانوں کا معاشرہ, اس صرف دو چیزیں فرق ہوتی ہیں اگر آپ غور سے دیکھیں. جانوروں کے معاشرے میں ہوتا ہے مائٹ از رائٹ, جو طاقتور ہوتا ہے وہی زیادہ کھاتا ہے, سروائیول آف دا فٹسٹ, جو فٹ ہے وہی سروائیو کرتا ہے, کمزور مر جاتا ہے وہاں. جانور اور انسان میں فرق ہی یہ ہے کہ انسان کے معاشرے میں رحم ہوتا ہے اور انصاف ہوتا ہے, یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. تو ہم نے اگر یہ دو چیزیں آپ سامنے رکھیں تو یہ جو 100 دن ہیں ہم نے ساری کوشش یہ کی کہ جو بھی ہماری پالیسی بنے اس سے عام آدمی کو کیا فائدہ ہوگا. ہر پالیسی کے پیچھے یہ ہے کہ کیا یہ عام آدمی کی مدد کر رہا ہے, یہ ہمارے کمزور طبقے کی مدد کر رہا ہے. ہر پالیسی, یہ اگر ہندوستان سے ہم کوشش کرتے ہیں دوستی کرنے کی, اس کے پیچھے یہ وجہ ہے کہ اگر تجارت شروع ہو گئی تو سب سے زیادہ فائدہ یہ ہوگا کہ ہماری ویلتھ کریشن بڑھے گی. پیسہ ملک میں جب ویلتھ کریٹ ہوگا, روزگار ملے گا تو ہم اپنے نچلے طبقے کو اوپر اٹھا سکیں گے. اسی طرح تعلیم کی جو ہماری پالیسی ہے, کیسے ہم ایک تعلیم کا نظام ٹھیک کریں, جو ساری ابھی شفقت محمود نے ایک کریکولم کمیٹی بنائی ہے, بڑے مشکل سے بنتی ہے کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ وہ کمیٹی ٹھیک ہو. کمیٹی میں ایسے ذہن ہوں پاکستان میں جو کہ یہ سنتھسائز کرے, جو تین مختلف ہم نے اپنے ملک میں تعلیمی نظام بنائے ہوئے ہیں, اردو میڈیم, انگلش میڈیم, دینی مدرسے, 3 طبقے بنائے ہوئے ہیں, اور صرف ایلیٹ کے لیے, ایک چھوٹے سے ایلیٹ کے لیے انگلش میڈیم بنایا ہوا ہے, اور تعلیمی موقع نہیں دیتا نیچے سے لوگوں کو اوپر آنے کا. تو جو ساری اس کی کوشش یہ ہے کہ ہم ایک تعلیمی نصاب لے کے آئیں جو کہ نیچے لوگ بیچارے غریب گھرانوں کے بچے بھی پڑھ کے اوپر آ سکیں, اور پھر جو بچے سکولوں میں نہیں ہیں ان کو پورا ایک ہم نے پلان بنایا کہ ان کو کیسے ہم نے سکولوں میں واپس لے کے آنا ہے. کیونکہ جو غربت کی ایک یہ ہر ایکسپیرینس یہ ثابت کرتا ہے کہ جب انسان پڑھ لکھ جاتے ہیں وہ اپنی سٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر لے آتے ہیں. تو اس لیے ہم نے تعلیم کے اوپر جو پورا ایک پلان لے کے آ رہے ہیں, اور بڑا اس کے اوپر کام ہوا ہے کہ اس کی پوری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے ملک کے ایک تعلیم نظام ایسا ہو جو کہ یہ جو ابھی تک اپارٹھائیڈ ہے, امیر رہ جاتا ہے, غریب ہو جاتا ہے, جو ہمارا سسٹم ہے, اس کو چینج کرنے کے لیے. اسی طرح ہمارا جو ہیلتھ ریفارمز ہے اس کے اندر بھی کیا ہے کہ گورنمنٹ ہاسپٹلز کو ٹھیک کیا جائے جدھر عام آدمی جاتا ہے. یہاں کیا بن گیا, پرائیویٹ ہاسپٹلز میں پیسے والے لوگ اور گورنمنٹ ہاسپٹلز کے اندر غریب لوگ, ان کا سٹینڈرڈ نیچے ہے. پرائیویٹ ہاسپٹل پیسے ہے تو اچھا علاج. تو گورنمنٹ ہاسپٹلز کا پورا نظام چینج کرنے کے لیے پوری ٹاسک فورس بنائی. کافی مشکل کام ہے, جو ایک بڑا غلط قدم اٹھا لیا گیا تھا. ہاسپٹلز کو جو ڈاکٹرز ہیں ان کو پبلک سرونٹ بنا کے یہ جو سارا مینجمنٹ سسٹم ہی گورنمنٹ ہاسپٹلز کا سسٹم ہی ایسا ہے کہ اس میں پرائیویٹ ہاسپٹل سے مقابلہ ہی نہیں کر سکتا گورنمنٹ سیکٹر. اس کے لیے ریفارمز. پھر جو سب سے زیادہ جو ایک عام آدمی کے لیے ہیلتھ کارڈ, یہ جو بھی صحت انصاف کارڈ جو پختونخوا میں بڑا کامیابی سے, جس نے سب سے زیادہ لوگوں کو ہم نے نوٹس کیا کہ سب سے فائدہ ایک عام آدمی کو صحت کارڈ سے ہوا. عام مزدور ہوتا ہے, غریب گھرانہ,
ایک بیماری ہوتی ہے ان کا سارا بجٹ تباہ ہو جاتا ہے. تو لوگوں نے اتنا پسند کیا کہ 5,40,000 جو صحت کارڈ میں تھی کہ ایک کسی کے پاس صحت کارڈ ہو ایک غریب گھرانے میں تو ان کو پتا ہو کہ اگر برا وقت آئے گا تو ہمارے پاس انشورنس ہے. تو یہ ہم نے فیصلہ کیا سارے پاکستان میں غریب لوگوں کو غریب گھرانوں کو صحت کارڈ دینے کا. پھر جو بھی پالیسی بنی, ابھی اسد عمر آپ کو بتا رہے تھے کہ سوشل انکلوژن کیسے ہم نے ان طبقوں کو پیسہ پہنچانا ہے, قرضے پہنچانے ہیں جن کو ہمارا ابھی تک سسٹم پیسے پہنچاتا نہیں ہے, ان کو شامل کرنا ہے. میں ابھی آپ کو پورا پاورٹی کا کہ ہم ایک پورا سسٹم بنا رہے ہیں کہ ایک ہی اتھارٹی بنا رہے ہیں, اس کے نیچے مختلف چیزیں کہ ہم نے کیسے غربت کم کرنی ہے, میں اس پہ آتا ہوں. اس سے پہلے میں 22 سال سے لوگوں سے وعدہ کر رہا تھا کہ ہم پاکستان میں کرپشن کے اوپر قابو پائیں گے. یہ میرا مین پلان تھا. وہ تھا کیوں؟ کیونکہ کرپشن غربت پیدا کرتا ہے. امیر اور غریب ملک کے اندر فرق ہی کرپشن ہے. آپ یہ دنیا میں دیکھ لیں کہ جو امیر ملک ہے وہاں کرپشن نہیں ہے, جدھر خوشحالی ہے وہاں کرپشن کم ہے ہی نہیں, اور جدھر جو غربت ہے وسائل کے باوجود کانگو کے اندر ہر قسم کا ہیرا جواہرات ہے, نائجیریا میں تیل ہے لیکن غربت ہے. اور شاید ہی میں آپ کو جو میرا یہ 100 دن کے اندر میں نے جو چیزیں سامنے آئی ہیں, جو اللہ نے پاکستان کو وسائل دیے شاید ہی کسی ملک کو دیے ہوں, لیکن ہم آج ہیں ہی صرف پیچھے رہ گئے صرف ایک چیز سے, کرپشن کی وجہ سے. یہ کرپشن 2 چیزیں کرتا ہے جو آج ہم 100 دنوں میں, اور ہمیں کیا چیزیں پتہ چلی, جو اداروں کے حال دیکھے, جس طرح کے اداروں کے حال ہیں, یہ صرف کرپشن کی وجہ سے تباہ ہوئے ہیں. میں نے پیسہ بنانا ہے, میں ہوں پرائم منسٹر, میں جب تک پاکستان کے اداروں کو تباہ نہیں کروں گا میں پیسہ نہیں بنا سکتا. لہٰذا مجھے ایف بی آر تباہ کرنی پڑے گی, اور جب میں ایف بی آر تباہ کروں گا تو ملک پیسہ اکٹھا ہی نہیں کر سکتا, کیونکہ جو ادارے نے پیسہ اکٹھا کرنا اسی کو میں تباہ کر رہا ہوں اپنی چوری بچانے کے لیے. نیب کے اوپر اپنا آدمی بٹھا دوں گا, نیب کے اندر اپنی بھرتیاں کروا دوں گا. وہی نیب اگر میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے, وہ پھر نیب باقی بھی بڑے بڑے ڈاکوؤں کو بچائے گی, صرف چھوٹے چوروں کو پکڑے گی. اسی طرح ایس سی سی پی, ایف بی آر, ایک ادارے کو انہوں نے تباہ کیا پیسہ بنانے کے لیے. اور میں شروع اس سے کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو اندازہ ہو کس لیول کی چوری ہوئی ہے اس ملک پہ. لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے, مجھے بھی نہیں اندازہ تھا کتنی چوری ہوئی. ہم تو سنتے تھے, اب تو اندر اداروں سے پتہ چل رہا ہے, اور پتہ چلتا جا رہا ہے, ہر روز کوئی نئے انکشاف ہو جاتے ہیں. جب یہ بڑی شور مچا کے اسمبلی میں میں اب پھر سے میں کہتا ہوں, میں ساری اپوزیشن کو نہیں کہہ رہا, میں صرف وہ چند لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو گلا پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں ہے, میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں. ان کو خوف کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ چلے گا اس ملک کو لوٹا کیسے گیا ہے, اور جب تک ہم اس کے اوپر قابو نہیں پاتے پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں ہے. تو میں آپ کو بتاؤں گا پہلے تو ہم نے اس کے اوپر کیا کیا 100 دنوں میں, لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نیب بدقسمتی سے ہمارے نیچے نہیں ہے, آزاد ادارہ ہے. نیب کے اندر کوئی بھرتی, ایک چپڑاسی بھی نہیں ابھی تک ہم نے بھرتی کروایا, ساری پہلے کی اپوائنٹمنٹس ہیں. اس لیے جو نیب کرتا ہے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. میرے خیال میں نیب اس سے بہت بہتر پرفارم کر سکتا ہے. سب کو تنقید برداشت کرنی چاہیے, نیب کو بھی. سمپل چیز یہ ہے کہ جب تک ایک فوکس طریقے سے نیب اگر اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرے گا اور اتنا بڑا جال پھیلا دے گا, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ کنوکشن ریٹ,
نیب کی جو میں آخری دیکھ رہا تھا 7%, 6.5%, اتنی کنویکشن ریٹ ہے. میں ملیشیا گیا, ان کی اینٹی کرپشن میں ہم وزٹ کیا, شاہ جی بھی ہماری ساری ڈیلیگیشن تھی, ان کی 90% کنویکشن ریٹ ہے. یہاں 6.5-7% ہے. پلی بارگن کے اوپر سارا کچھ نیب اس کے اوپر ریلائی کرتی ہے. تو جس طرح بدقسمتی سے ہم نے اپنے منشور میں لکھا تھا کہ ہم نیب کو اسٹرینگتھن کریں گے, وہ میں ابھی کہہ سکتا ہوں کیونکہ ہمارا کوئی اختیار ہی نہیں ہے اور نہ ہمارا کوئی اس کے اوپر کنٹرول ہے, اس لیے ہم اس کو نہیں کر سکے. لیکن جو ہم کر سکے ہیں وہ اب میں آپ کے سامنے لے کے آتا ہوں. ہم نے ایف آئی اے کو مضبوط کیا, اور ایف آئی اے نے اب تک یہ ذرا آپ اب دیکھیں کہ یہ ابھی یہ منی لانڈرنگ, اچھا منی لانڈرنگ جو آج ہم باقی ملکوں میں گئے مدد مانگنے کے لیے, کیونکہ ہمارے جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ اتنے کم تھے کہ وہ ہمارے 2-3 مہینے کے بھی ہم چیزیں خرید نہیں سکتے تھے, اور نہ قرضوں کی قسطیں دے سکتے تھے. جو قرضے پچھلی حکومتوں نے لیے ہوئے تھے ان کی قسطیں دینے کے لیے بھی پیسہ نہیں تھا. تو لہٰذا ہم دوسرے ملکوں میں گئے اور پیسہ اکٹھا کرنے کے ہمیں کوئی $12 ارب کی شارٹیج تھی. شکر ہے ہمیں انہوں نے بڑا اچھا رسپانس دیا, اللہ کا شکر ہے. لیکن میں اب آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں $12 ارب کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑ رہا ہے, اور یہ میں اب آپ کو بتانے لگا ہوں جو اب تک ہمیں چیزیں سامنے آئی ہیں. ہم نے پہلے ایک ایسٹ ریکوری یونٹ بنایا پرائم منسٹر ہاؤس میں. اس کے اندر اس ایسٹ ریکوری یونٹ کا کام تھا کہ باہر کے ملکوں سے ایم او یو سائن کرو, انڈرسٹینڈنگ کریں ان کے ساتھ کہ ہم انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں. 26 ملکوں کے ساتھ ہم نے یہ انڈرسٹینڈنگ کی, ہم نے سائن کیا 26 ملکوں سے. سوئٹزرلینڈ سے بڑی دیر سے کوشش کر رہے تھے, آج ہمارا سائن ہوا ہے سوئٹزرلینڈ سے, ممبر آف انگلینڈ میں ہم نے سائن کیا میوچل لیگل اسسٹنس کا, ہم نے یو اے ای سے سائن کیا. تو میں ذرا ابھی اب بتا رہا ہوں کہ صرف 26 ملکوں سے جنہوں نے ہمیں سائن کیا, ابھی سوئٹزرلینڈ کی ہمیں انفارمیشن نہیں آئی کیونکہ آج ہو رہا سائن. 26 ملکوں سے ابھی تک جو پاکستانیوں کا پیسہ پڑا ہوا ہے جو ڈکلیئرڈ نہیں ہے, جو ان ملکوں میں ہمیں پتا چلا ہے, وہ $11 ارب ہے. $12 ارب کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں. یہ ابھی انفارمیشن آ رہی ہے. یہ انفارمیشن صرف ابھی ہمیں 26 ملکوں سے ملی ہے, سوئٹزرلینڈ سے نہیں ملی. ابھی تک $11 ارب پاکستانیوں کا وہاں ملا ہے ہمیں, جو کہ انہوں نے لیگل نہیں ہے. یہ کیسے بزنس مین کا ہے, چوری کا پیسہ ہے, یہ تو بعد میں پتا چلے گا, لیکن یہ ڈکلیئرڈ نہیں ہے. اچھا, اب اس میں ایک اور چیز نظر آئی. جب ہمیں انفارمیشن ملی بینک اکاؤنٹس کی دبئی سے, تو یو اے سے, تو ادھر ہمیں یہ پتا چلا کہ ہمیں بینک اکاؤنٹس جو پاکستانی ریزیڈنٹ یہاں ہیں ان کے تو بینک اکاؤنٹس مل گئے, اور وہ بھی آپ حیران ہوں گے کہ وہ بھی ابھی تک جو پتا چلا ہے $1 ارب تقریباً 135 ارب روپیہ ہے ابھی تک. لیکن یہ دیکھیں کہ اقامے والوں کے ہمیں اکاؤنٹس نہیں انہوں نے دیے. اب آپ کو پتا چلنا چاہیے کہ ملک کا پرائم منسٹر اقامہ لے رہا ہے دبئی کا, ملک کا فورن منسٹر اقامہ لے رہا ہے, ملک کا وہ انٹیریئر منسٹر اقامہ لے رہا ہے. ہمیں کیوں اقامہ کی ضرورت نہیں ہے؟ میں پرائم منسٹر ہوں, مجھے تو اقامے کی ضرورت نہیں, ہمیں تو وہ ایئرپورٹ پہ نہیں, ہمیں تو وی آئی پی سے وہ لے جاتے ہیں, تو مجھے اقامے کی کیوں ضرورت تھی؟ پچھلے پرائم منسٹر کو کیوں تھی؟ کیونکہ اگر آپ کو اقامہ مل جائے, آپ کا بینک اکاؤنٹ وہ نہیں ہمیں بتاتے, وہ دبئی شہری ہیں.
सिर्फ पाकिस्तानी शहरियों का अकाउंट मिलता है। तो हम जब भी कहीं भी दुनिया में अकाउंट्स मंगवाएंगे पाकिस्तानियों के, इनके अकाउंट्स नहीं आएंगे। तो अब आप समझाएं कि ये मुल्क का जब प्राइम मिनिस्टर, मुल्क के वजीर वो इकामा बैठे हुए हैं क्योंकि वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, तो वो ये कैसे मनी लॉन्ड्रिंग रोक सकते हैं? दुबई में सिर्फ पिछले 4 सालों में पाकिस्तानियों ने 9 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज ली हैं। किसी ने कुछ नहीं किया? क्या उनको फिक्र नहीं थी कि इस मुल्क में हमारे पास डॉलर्स की कमी है, हम IMF के पास जा रहे हैं? अच्छा, IMF का भी सुन लें। पिछले 25-30 साल में बांग्लादेश और हिंदुस्तान वो भी IMF के पास गए हैं एक दफा। पिछले 25-30 साल में पाकिस्तान कितनी दफा गया है? 16 दफा। तो IMF से कर्जे मांग रहे हैं एक तरफ, और कोई आपको फिक्र नहीं कि अरबों डॉलर पाकिस्तानियों का बाहर पड़ा हुआ है, यही चेक कर लें कि लीगल है या नहीं लीगल। और ये जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, ये कैसे हो रही है? ये अब FIA से मजीद और पता चला है। ये भी पहले से हो रही है, लेकिन अभी हमें पता चला है। अब तक FIA ने 375 अरब रुपए के फेक अकाउंट्स पकड़े हैं। 375 अरब रुपए के। जिन अकाउंट्स, ये फेक अकाउंट्स में, जिसमें से ये पैसा आके गया है, और ये होता है मनी लॉन्ड्रिंग का तरीका। पहले पैसा कमाया कमीशंस में, वो गया फेक अकाउंट्स में, उधर से निकल के हवाले और हुंडू के लिए तो बाहर चला गया। तो ये पहली हुकूमत है जो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर हाथ डाल रही है। तो मेरा ये वादा था कि करप्शन के ऊपर हाथ डालूंगा। करप्शन पे हाथ डलेगा ही तब जब पहले बाहर के मुल्कों से मुआहदे होंगे, ताकि जो बाहर का पैसा है उसकी आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी, और पाकिस्तान के अंदर वो बॉडीज बनेगी, ये FIA, इनको मजबूत किया जाएगा, ताकि जो भी अब मनी लॉन्ड्रिंग करेगा उनके लिए मुश्किल होगा। स्विट्जरलैंड से जो हम उनसे मुआहदा किया, हम चंद सालों पहले के अकाउंट्स मंगवा रहे हैं। पैनमा के बाद लोगों ने अपने अकाउंट शिफ्ट करने शुरू किए हैं, तो हम जो इंफॉर्मेशन मंगवा रहे हैं उससे पहले की है, ताकि हमें पता चल जाएगा कि किसके पास कितना पैसा पाकिस्तान से बाहर था। उसके अलावा अब ये देखें कि हम हर रोज का जो कर्जों के ऊपर हम हर रोज का सूद दे रहे हैं, वो 6 अरब रुपया है। 6 अरब रुपया दिन का सूद दे रहे हैं हम, जो कर्जे चढ़े हुए हैं। दूसरी तरफ देखें कि पाकिस्तान में अब तक जो हमने इंक्रोचमेंट ड्राइव की, बड़े बड़े माफियों ने जमीनें पकड़ी हुई हैं। यहां CDA के पास पैसा नहीं है, लेकिन CDA की अब तक जो जमीन हमने एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव में पकड़ी है, कब्जा माफिया से निकाली है, वो 350 अरब रुपए की है। यहां पंजाब के चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, सारे कहते हैं जी हो आपने इमरान खान, ये शुरू में बड़ा मुझे है कि जी आपने किसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। ये चीफ मिनिस्टर आदमी है, सादा आदमी है, कोई बड़ा ड्रामे नहीं है, कोई बड़ी बड़ी टोपियां पहन के नहीं फिरता, गम बूट्स नहीं पहनता, सादा आदमी है। इससे क्या, एक मिनट बस सुन। ओहो, अब तक पंजाब ने 88,000 एकड़ की जमीन कब्जा माफिया से पकड़ी है। इसका कोई अभी अंदाजा नहीं है कि इसकी एक्चुअल अमाउंट कितनी है। अंदाजा लगाते हैं कि ये 150 से 200 अरब रुपया है, और अभी और पकड़ी जा रही है। उसके अलावा जो बिजली महंगी की एक बहुत बड़ी वजह है कि बिजली चोरी होती है। ये पहली दफा, और मैं यहां उमर अयूब जो हमारे मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर, उनको दाद देता हूं कि पहली दफा बिजली चोरी के पीछे गए हैं। हर साल बिजली की चोरी है 50 अरब रुपया।
اب تک 6000 FIR کاٹ دیے ہیں بجلی کے بڑے بڑے چوروں کے اوپر. یہ میں آپ کے سامنے چیزیں وہ رکھ رہا ہوں جو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو کہ یہ ملک سے ہوا کیا ہے. ابھی تو اور اچھا ابھی یہ کچھ بھی نہیں ہے, ابھی انفارمیشن آ رہی ہے, ابھی انفارمیشن کے ذریعے اور چیزیں نکل رہی ہیں, بڑی بڑی چیزیں نکل رہی ہیں. ڈرائیوروں کے نام پہ 4 بڑے بڑے فلیٹ ہے دبئی کے اندر وغیرہ وغیرہ, وہ چیزیں ساری سامنے آ رہی ہیں. اس لیے جمہوریت خطرے میں ہے کئی لوگوں کے لیے. اچھا جی, اب جو میں جس چیز کے اوپر خاص بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کی برکت آئے گی پاکستان پہ تب جب ہم بھی وہی مدینہ کی ریاست کے طرز پہ ہم بھی وہی احساس رکھیں گے اپنے کمزور لوگوں کے اوپر. میں پنجاب کے CM کو داد دیتا ہوں کہ میں نے جب دیکھا کہ ایک بیچارے ایک پتہ نہیں ٹوکریاں بیچنے والا اپنے 2 4 5 سال کے بچوں کے ساتھ سڑک پہ سویا ہوا ہے, تو میں نے تو فوری طور پہ CM کو کال کیا. میں نے کہا اس کی کچھ کرو. اگلے دن سے CM نے جگہ لوکیٹ کی, 5 جگہ ڈھونڈی لاہور میں جدھر کے ہم ان کے لیے پناہ گاہ جو سڑکوں پہ سوتے ہیں. اور اس کے بعد پنڈی کے اندر انشاءاللہ ہمارا شروع ہونے لگا ہے, وہ بھی کراچی میں وہ ڈھونڈ رہے ہیں. میں نے گورنر عمران اسماعیل کو کہا ہے, اور مجھے ویسے بڑی خوشی ہوئی. ہمارے اسلام آباد کے کمشنر نے بھی ایک جگہ ڈھونڈ لیا پناہ گاہ کے لیے جدھر کے لوگ بیچارے سڑکوں پہ سوتے ہیں. سردیاں آ رہی ہیں, سوچیں ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ سردیوں میں بیچارے مزدور سڑکوں پہ سوتے ہیں, تو مجھے یہ بڑی خوشی ہے. تو ہم نے پہلے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک پوری اتھارٹی بنائیں گے پاورٹی ایلیویشن ایک نیٹ دینے کے لیے, اور وہ جو اتھارٹی ہوگی اس کے نیچے پھر ہم ساری ڈیفرنٹ چیزیں لے کے آئیں گے کہ جو ہر چیز جو لوگوں کو غربت سے نکالتی ہے. وہ سب سے پہلے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ جو بیماری ہے سٹنٹنگ گروتھ, یہ جو بچے, اور پاکستان میں بدقسمتی سے 43% بچے سٹنٹڈ گروتھ ہیں جن کو غذا نہیں ملتی. پہلے 1000 دن کے اندر اگر بچے کو صحیح غذا نہ ملے, اس کے بعد مل بھی جائے غذا, تو نہ اس کا ذہن پورا گرو کرتا ہے اور نہ اس کا جسم. اور یہ پہلی دفعہ ہم نے اس کے اوپر کام شروع کیا. پہلے پائلٹ پروجیکٹ کیا, اب وہ پائلٹ پروجیکٹ کے بعد ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم 40 لاکھ بچے اور عورتوں کو جو ماں پریگننٹ ہیں اور چھوٹے یہ 3 سال تک کے بچوں کو, 40 لاکھ بچوں کو ہم ایک پروگرام کے تحت ان کو خاص طور پہ جو ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ, جو ایک پائلٹ پہلے کیا تھا, ان کو ہم وہ غذا دیں گے جس سے یہ سٹنٹنگ کم ہوگی. اور ہماری کوشش ہے کہ ہم اپنے 5 سالوں میں 43% سے 30% کے اوپر سٹنٹنگ لے کے آئیں پاکستان میں. اس کے علاوہ ہم نے یہ جو ڈسک کا پروگرام ہے جو پہلے تھا, اس کو ہم اور بڑا کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ 324 ارب روپیہ اس میں ڈال رہے ہیں 5 سال میں, اور صرف اس کا مقصد ہوگا کہ نچلے جو غریب طبقہ ان کو, اچھا غربت کی بھی وجہ ہوتی ہے. کوئی اس لیے غریب ہوتا ہے کہ وہ معذور ہیں, وہ کام نہیں کر سکتے. کوئی اس لیے غریب ہوتے ہیں کہ وہ پڑھے لکھے نہیں, ان کو نوکری نہیں ملتی. کوئی غریب اس لیے ہوتے ہیں کہ بس ان میں کیپبلٹی نہیں ہوتی. اللہ نے ہمارے لیے, ہم انسانوں کے لیے وہ امتحان دے دیتا ہے کہ کیا کرتے ہو ان لوگوں کے لیے جو زندگی کی ریس میں ہی نہیں کمپیٹ کر سکتے. تو یہ پہلے آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں کہ کس طرح کی کیا چیزیں غربت کاز کرتی ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم ان کے لیے ایک اسپیشل پروگرام ڈیولپ کر رہے ہیں بسک کے نیچے. جس طرح میں نے کہا ہم صحت انصاف کارڈ لے کے آ رہے ہیں, اور ہم غریبوں کے لیے ابھی سے ہم نے 5 ارب روپیہ اخوت, ایک بڑا زبردست NGO جو
سود کے بغیر قرضہ دیتا ہے، ان کو ہم نے 5 ارب گورنمنٹ نے دے دیا اور انشاءاللہ آگے بڑھاتے جائیں گے، جس کا کام ہی ہوگا کہ غریبوں کے لیے گھر بنا سکیں۔ تو جو سب سے کمزور طبقہ ہے اس کے لیے انشاءاللہ اخوت کے لیے کریں گے۔ زکوٰۃ اور بیت المال کو بھی اس پاورٹی ایلیویشن اتھارٹی کے نیچے لے آئیں گے۔ ڈپلیکیشن بہت ہے، زکوٰۃ کیسے دیتے ہیں، بیت المال، اس کو ہم سارا ایک پلان کر کے کہ ایک پورا جو ہم غربت کو اٹیک کریں گے تو ان ساری چیزوں سے، ہاؤسنگ سے بھی، تعلیم سے بھی، ڈائریکٹ یہ جو نیا بس کی جگہ جو نیا ایک ہم لے کے آ رہے ہیں پروگرام زیادہ بڑا، اس سے خوراک، یہ ساری چیزیں شامل کر رہے ہیں، تو ایک اوور آل پاورٹی ایلیویشن کا پورا پروگرام، اور انشاءاللہ یہ میں ابھی خود لانچ کروں گا یہ جیسے ہمارا کمپلیٹ ہو جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز ہے، دیکھیں جو دیہاتی علاقوں میں زیادہ غربت ہے، تو دیہاتی علاقوں میں غربت کے لیے ایک زبردست پروگرام ہم لے کے آئے ہیں چھوٹے کسانوں کے لیے۔ یہ بھی ان کے پہلے پائلٹس کیے گئے، کئی ٹیسٹڈ پروجیکٹس ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ ایک غریب کسان 3 وجہ سے پیچھے رہ جاتا ہے۔ ایک، اس کے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہوتی، دوسری اس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، اور تیسری اس کے پاس نالج نہیں ہوتی۔ تو پہلے تو ہم ان چھوٹے کسانوں کے لیے ایک پورا پروگرام بنا کے ایک ڈائریکٹڈ سبسڈیز دیں گے ان کو۔ ایک ہوتی ہے سبسڈی جو سب کے لیے چلی جاتی ہے، یہ فوکس کر کے چھوٹے کسانوں کو سبسڈیز دیں گے ان 3 پہلے تو چیزوں میں کہ وہ ٹیکنالوجیکلی بھی وہ بہتر ہو۔ ہوتا یہ ہے کہ چھوٹے کسان، ایک غریب کسان کا وہ تقریباً آدھا ہوتا ہے جو کہ وہ پیداوار نکالتا ہے اپنی زمین سے۔ جو ماڈرن فارمر ہوتا ہے، جو پیسے والا ہوتا ہے، وہ کئی دفعہ دگنی نہیں تو 50% زیادہ اس کی پیداوار ہوتی ہے۔ تو اگر ہم ان کی مدد کر کے، ٹیکنالوجی دے کے، ان کی فائنینسنگ کر کے اگر ہم چھوٹے کسان کی مدد کریں، آپ سوچیں کیا ہوگا۔ سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ پاکستان میں پیداوار بڑھ جائے گی، ہمارے پاس اور کراپس آ جائیں گی، ہمارے پاس موقع ہو جائے گا کہ ہم اگر اس کی پیداوار بڑھتی ہے تو ہم امپورٹ سبسٹیوشن کر سکتے ہیں، مثلاً آئل سیڈز اگا سکتے ہیں۔ ہم جو آئل امپورٹ کرتے ہیں وہ یہی کسانوں کو ہم کہیں کہ جب پیداوار بڑھے گی تو وہ ان کے پاس زمین بچ جائے گی جس میں وہ آئل سیڈز اگائیں یا ایسی چیزیں جو کہ ہماری امپورٹ سبسٹیوشن کریں۔ اور اس کے علاوہ ہم نے ایک اور چیز کی کہ ہم نے چھوٹے کسانوں کی مدد کرنی ہے، ان کو سبسڈی دینی ہے، نئی ایگریکلچر مشینری دینی ہے ان کو۔ مثلا لیزر مشینری ہے، لیزر مشینری سے پانی کم استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ لیزر سے لیولنگ کرتے تو پانی کم آسان ہوتا ہے، تو ہم نے وہ بھی فیصلہ کیا کہ ہم ان چھوٹے کسانوں کے لیے سبسڈی دیں گے تاکہ یہ بھی اپنی لیزر لیولنگ کر سکے اپنی جگہ کی۔ پھر ہم نے ایک اور چیز، ایک لائف سٹاک کا بھی، میں ملیشیا تھا تو ملیشیا میں ہمارے پاس آئے انویسٹرز جو حلال میٹ میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اب یہ سوچیں کہ حلال میٹ کی انٹرنیشنل جو انڈسٹری ہے، جو ٹریڈ ہے، وہ 2000 ارب ڈالر ہے۔ 2000 ارب ڈالر میں کوئی پاکستان کا ہی نہیں ہے، ہندوستان سے ہوتا ہے، یہاں کچھ نہیں ہے۔ اور یہاں میرے خیال میں دنیا میں 7ویں نمبر پہ، یا جہانگیر بتائے گا 8ویں نمبر میں جو ہماری گائے بھینسیں ہیں، کتنی ہم لائف سٹاک میں کتنے ہیں، 7-8 نمبر پہ ہیں، کوئی ٹریڈ نہیں ہے۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، ہم نے اب وہاں سے وہ انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ آ کے پاکستان میں سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں چیزیں، تو ہم نے تھوڑی سی ذرا انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا پاکستان میں کیا ہوتا ہے۔ جو بھینس کی بچی ہوتی ہے اس کو تو وہ دودھ دے دیتے ہیں اور وہ بڑا کر لیتے ہیں کیونکہ وہ دودھ دیتی ہے۔ جو بچڑا ہوتا ہے جس کو کٹا کہتے ہیں، ریلو کٹا نہیں، کٹا، وہ اب اس کو دودھ نہیں دیتے، اس کو جلدی سے مار دیتے ہیں یا وہ حلال کر دیتے ہیں اس کو۔ ہم اتنی بڑی اپرچونٹی مس کر رہے ہیں کہ وہ جب بچڑا بڑا ہوتا ہے تو وہ سب سے تیزی اس کے اوپر جو گوشت آتا ہے، اگر ہم صرف ان کی مدد کر دیں کہ وہ بڑا ہو جائے اور وہ بھینس کو ہم اس کو
اس کو ہم ایکسپورٹ کے لیے کریں, یہاں بھی گوشت سستا ہو جائے گا. وہ اتنا زیادہ ہے, یہ ابھی تک یہ ساری ریسورس ضائع ہو رہی ہے. اس کے لیے ایک پائلٹ کیا, اب ہم پورا پروگرام کرنے لگے ہیں. ہم کسانوں کو پیسے دینے لگے ہیں تاکہ وہ اپنی بھینسوں کو بڑا کر سکے, یعنی اس کو سبسیڈائز کر سکے کٹے کو. اچھا ابھی نہیں سنیں. اچھا جی آگے اس سے, اچھا یہ ہم نے فیصلہ کیا ان کو کیش سبسڈیز دے کے, اور اس سے ہم سمجھتے ہیں کہ 3 سے 4 لاکھ غریب فیملیز کو فائدہ ہوگا. تو یہ میں ساری وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو نیچے سے اوپر اٹھانے کے لیے نچلا طبقہ. اس کے لیے ایک چیز کرنی پڑے گی, اور وہ ابھی چیف منسٹر پنجاب بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے لیے ایک ہمیں ابھی سے زونز بنانی پڑیں گی. فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز ایک یہ بیماری ہے, فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز. اس کی وجہ سے ہم ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. اگر آپ کے ملک میں فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز ہو تو یہ نہ چائنا لیتا, اور چائنا بہت بڑی مارکیٹ ہے, نہ ہی ملیشیا لیتا ہے, نہ یہ مڈل ایسٹ لیتی ہے. تو اگر ہم نے ابھی سے فیصلہ کیا کہ ہم ابھی سے پورا زور لگائیں گے, ان کو انجیکٹ کریں گے تاکہ یہ ہم یہ فٹ اینڈ ماؤتھ فری ڈیزیز فری زونز بنا سکیں. اچھا جی پھر فشریز, یہ اب سنیں. پاکستان کے پاس اندر بھی پانی ہے, اور پاکستان کا 1000 کلومیٹر ہمارا سمندر کا ہے, اور ہماری نہ ہونے کے برابر فشریز کی ایکسپورٹس ہیں. تو اس کے اوپر اب ہم نے پلان بنایا. پہلے تو اب ذرا پلان سنیں. دیکھیں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سمپل حال ہے. یہ ہم نے یہ صرف 90 دنوں میں, کیونکہ پیسہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں, ابھی تو نہیں ہے پیسہ. انشاءاللہ جب آئے گا یہ جو پکڑ کے اب یہ جو سارے لوکیٹ کر رہے ہیں اربوں روپیہ, جب تک وہ نہیں آتا تو ہمیں وہ چیزیں سوچنی ہیں جو پیسے کے بغیر ہم نے کرنی ہے. تو یہ اب یہ سنیں ذرا. پاکستان میں اب کتنے علاقے ہیں جدھر سیم ہے؟ سارے آپ چلے جائیں سیم کے علاقے سے وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم نے ایک پرائیویٹ پارٹی نے ایک پائلٹ کیا ہے. ان سیم کے علاقوں میں زبردست شرمپ فارمنگ ہوتی ہے. اب شرمپ فارمنگ ایک ایکسپورٹ کی فارمنگ ہے. ہمارے پاس اس کو ڈالر کی کمی ہے. ڈالر کی کمی کے لیے بہترین چیز ہے کہ ہم شرمپ فارمنگ شروع کر دیں. اور وہ ان علاقوں میں جدھر کچھ بھی نہیں ہے, یعنی وہاں تو ویسے ہی بنجر پڑے ہوئے ہیں سیم سے, تو سیم کے اندر بہترین شرمپ ہوتا ہے. اور یہ ہم نے اب ٹرائی کر لیا, تو اب ہم شرمپ فارمنگ ادھر شروع کر رہے ہیں. دوسرا چائنا نے, اب چائنا میں اب جب ہم گئے تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ ان کا ایک چیز انہوں نے شروع کی ہے, اسے کہتے ہیں کیج فشنگ. وہ ہوتا ہی ہے کہ وہ سمندر میں بھی آپ کر سکتے ہیں, دریا میں بھی کر سکتے ہیں, اور جو ایک پنجنت میں ایک ایکسپیریمنٹ ہوا ہے دریا کے اندر, وہ کیج بنا دیتے ہیں, اس کے اندر ہی مچھلی بڑی ہوتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو مچھلی بھی صحیح ایک فریش فش مل جاتی ہے, اور وہ گول بھی ہوتی ہے, اور اس کو آپ بھی کر سکتے ہیں. تو وہ ایک بڑا زبردست پروجیکٹ ہے جو اب ہم سارے پاکستان میں, اور خاص طور پہ بلوچستان کے اندر میں آپ کو بتاؤں اتنا زیادہ ہے کہ ہم اتنی فش ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. سارے کوسٹ پہ ہم کیج فشریز کر دیں, اور وہ ایسی جگہ ہے کہ وہاں ہم کہیں بھی دنیا کے اندر ادھر فش ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو یہ ہم نے فشریز کے اوپر اب پورا زور لگانے لگے ہیں. پھر ہم نے ایک اور چیز دیکھی کہ خواتین جو کہ دیہات میں ہوتی ہیں ان کے لیے ایک بڑی بہترین پیسے بنانے والا طریقہ ڈھونڈا ہے. دیسی مرغیاں, ہم نے دیسی مرغیوں کی ہم نے ان کو انڈے دیں گے, بچے دیں گے. یہ میں آج آپ کو وہ چیزیں بتا رہا ہوں جس میں اربوں ڈالر کی ضرورت نہیں ہے. اس میں صرف ہمارے پاس یہ بھی ایکسپیریمنٹ ہو چکا ہے, یہ بھی پائلٹ ہو چکا ہے. اب ہم نے ان کو اگر ہم ٹیکے لگا کے ان کی مدد کر دیں تو وہ ان کی پروٹین انٹیک بھی بڑھ جائے گا, ان کے پاس مرغیاں بھی ہوں گی, انڈے بھی ہوں گے بیچنے کے لیے. تو یہ ایک غریب, میری ساری چیزیں وہ ہیں جو غریب لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے ہیں اس وقت. پھر ہمارے جو چھوٹے کسان ہیں, اب یہ جو منڈیاں ہیں یہ ایک بہت بڑا منوپلی بنی ہوئی ہے. آڑتی زیادہ سے زیادہ پیسہ چارج کرتے ہیں. چھوٹا کسان بیچارہ محنت وہ کرتا ہے
پیسہ آرتی لے جاتا ہے. اس کے لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم آرتی کا ہم کمپٹیشن پیدا کریں گے, زیادہ منڈیاں بنائیں گے, زیادہ موقع دیں گے. جب زیادہ منڈیاں بنیں گی, زیادہ آرتی آئیں گے, کمپٹیشن ہوگی, قیمت نیچے آئے گی اور کسان کو فائدہ ہوگا اس کا. پہلی جو منڈی ہے, چیف منسٹر پنجاب, آپ کو خوشی ہوگی سن کے کہ لاہور میں بڑی منڈی کا انشاءاللہ ہم اوپننگ کر رہے ہیں آنے والے دنوں میں, کیونکہ لاہور سینٹر ہے, چاروں طرف سے وہاں سے آتے ہیں پروڈیوس, تو ایک بہت بڑی اسٹیٹ آف دی آرٹ منڈی بنانے لگے ہیں ہم. یہ بھی ایک چھوٹے کسان کی مدد کرنے کے لیے. پھر پانی کا بہت بڑا ایشو ہے, تو میں پانی کا آپ کو بتا دوں. پانی ہم نے یہ ساری ریسرچ کی, ہمیں یہ پتا چلا کہ ہم اگر جو سارے ہمارے واٹر کورسز ہیں, جو نالے ہیں, ان کو پکا کر دیں, نہروں کو پکا کر دیں, اور اب وہ 5 سال میں جو خرچہ ہے ہم نے ایسٹیمیٹ کیا ہے, ہم ایک ایک چیز کا خرچہ بھی دیکھتے ہیں, 140 ارب روپیہ. لیکن اگر ہم 140 ارب روپے سے 70,000 کھالوں کو, واٹر کورسز کو ہم پکا کر دیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں بادشاہ ڈیم سے زیادہ پانی اویلیبل ہو جائے گا. بادشاہ ڈیم دیر بھی لگے گی, بڑا کاسٹ ہے, یہ کاسٹ بھی کم ہے, اس سے بہت کم کاسٹ پہ بہت زیادہ نہروں, تو ہمارے پاس اور پانی کسانوں کے پاس اویلیبل ہو جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ لیٹسٹ ٹیکنیکس ہم نے دیکھی ہیں کہ کم پانی کیسے کسان زیادہ اپنا پیداوار نکال سکتا ہے, وہ بھی لیٹسٹ واٹر کنزرویشن ٹیکنیکس ہیں, وہ بھی انشاءاللہ ہم اپنے کسانوں کے پاس لے کے جائیں گے. اچھا جی, اب میں آ گیا, زیادہ دیر نہیں ہے, کیونکہ موٹی موٹی چیزیں کہہ رہا ہوں, جو میں وہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ جس سے میرا عام آدمی اٹھے گا. اب میں اکانومی کے اوپر آتا ہوں. زیادہ تر تو اسد عمر نے باتیں کر لی اکانومی میں. دیکھیں, میں اکانومی کے اوپر بات کرنے سے پہلے جو امپورٹنٹ چیز سمجھنے کی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ بدلنا ہے. 2 طرح بدلنا ہے. ایک کہ ہماری بیوروکریسی کو, ہماری پولیٹیکل کلاس کو ایک چیز سمجھنی ہے کہ جب تک ایک انویسٹر پیسہ نہیں بناتا, انویسٹمنٹ نہیں آتی. سمپل چیز یہ ہے, اور یہ مجھے مہاتر محمد یہاں سے بہت پہلے بتائی تھی, پھر انہوں نے اس باری بتایا کہ جب انہوں نے ملیشیا کو اٹھایا تھا, ملیشیا ایک دم دیکھتے دیکھتے اوپر چلا گیا. ہم کہاں نیچے, ملیشیا, پاکستان اوپر تھا اور وہ آگے نکل گیا. آج 3 کروڑ ملیشیا میں لوگ ہیں اور ان کی ایکسپورٹ $220 ارب ہے. ہم 21 کروڑ ہے اور ہماری ایکسپورٹ $24 ارب ہے. تو مہاتر نے, انہوں نے کہا میں نے ویلتھ کریشن شروع کی, میں نے لوگوں کو پیسہ بنانے کا موقع دیا. جب لوگ پیسہ بناتے ہیں, جب ایک آدمی پیسہ بناتا ہے تو اور لوگ دیکھ کے ان کو پیسہ بنانا چاہتے ہیں, اور لوگ آ جاتے ہیں, انویسٹرز آ جاتے ہیں, اور جیسے جیسے پیسہ بنتا ہے ویلتھ بڑھتی جاتی ہے اور خوشحالی ہوتی ہے, انویسٹمنٹ آتی ہے, نوکریاں ملتی ہیں, غربت کم ہوتی ہے. ہمارا بدقسمتی سے یہ رہا کہ اور بدقسمتی سے 1970 میں ایک بہت غلط فیصلہ ہوا کہ جتنے بڑے بڑے بزنس مین تھے ان کو پکڑ کے نیشنلائز کر دیا. اور جب ہم اور اس وقت سب سے تیزی سے پاکستان اوپر جا رہا تھا. سرمایہ کاری تو اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر نہ نوکریاں ملنی ہیں اور نہ ہمارے پاس فورن ایکسچینج آنا. دیکھیں, ہمارے اس وقت چار طریقے سے ہم اس سکنجے سے نکل 16 دفعہ IMF کے پاس چلے گئے ہیں, کیونکہ ہر باری ہمارے پاس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے, ہمارے پاس ڈالر کم ہو جاتے ہیں, ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا ہے. آج بھی اگر ہم اگر آج بھی انشاءاللہ یہ ہم سارا جب یہ فورن ایکسچینج کے سچویشن سے نکل بھی جائیں, اگر ہم نے 4 چیزیں نہ کی, پھر سال کے بعد 2 سال کے بعد IMF کے پاس جانا پڑے گا. وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے ایکسپورٹس بڑھانا. ساری اس وقت پالیسی ہماری جو مدد کر رہی ہے, ساری کوشش ہے ایکسپورٹر کی مدد کرنے کے لیے. نمبر 1, ان کے لیے ہم پہلے ان کے لیے اتنی زیادہ بجلی مہنگی تھی, گیس مہنگی تھی ان کے کمپیٹیٹرز کے مقابلے میں, بنگلہ دیش اور ہندوستان, کہ وہ مقابلہ ہی نہیں کر سکتے تھے. ان کی ایکسپورٹس آگے چلیں گئی, ہماری نیچے چلی گئی.
پہلے تو ہم نے ان کے لیے مقابلے والی قیمتیں لے کے آئے ہیں، لیکن ابھی اور بھی ان کی مدد کرنی ہے، ان کے لیے اور آسانیاں پیدا کرنی ہے۔ دیکھیں، پہلے مینٹلی فیصلہ کرنا ہے کہ جب تک ایک سرمایہ کار پیسہ نہیں بناتا سرمایہ کاری نہیں ہوگی، یہ فیصلہ کرنا ہے۔ تو ساری ہماری یہ جو ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے کہ بزنس مین کے لیے آسانیاں پیدا کرنی ہے، یہ ہمیں مینٹلی فیصلہ کرنا پڑے گا، ہماری بیوروکریسی کو، ہماری پولیٹیکل کلاس کو۔ جب لوگ پیسہ بناتے ہیں تو لوگ آتے ہیں پیسہ، جس طرح شہد کے اوپر مکھیاں آتی ہیں، جیسی پیسہ بنتا ہے لوگ سرمایہ کاری شروع ہو جاتی ہے۔ اور انشاءاللہ جو ہمارا پالیسیز ہیں اور جو پاکستان میں لوگ انٹرسٹڈ ہیں سرمایہ کاری پہ، آپ حیران ہوں گے کہ جس طرح یہ 10 دنوں میں پتہ نہیں، یہ پچھلے 100 دنوں میں کتنے انویسٹرز آئے ہیں باہر سے جو کہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وہ 2 وجہ سے کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی 12 کروڑ لوگ 35 سال کی عمر سے کم ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا انجن آف گروتھ ہے، یہ انویسٹرز کے لیے بہت بڑی چیز ہے کہ جس وقت ہم نے لوگوں کو اوپر اٹھا دیا تو یہاں تو ڈیمانڈ بڑھ جائے گی، یہاں تو ساری دنیا سے لوگ آئیں گے، دنیا تو ڈھونڈتی ہے، ان کے تو چھوٹی چھوٹی آبادیاں ہیں، تو ہماری جتنی بڑی آبادی ہے وہ زیادہ انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرے گی، جو چائنا نے کیا ہے۔ چائنا 30 سال پہلے کیا تھا، انہوں نے جیسے جیسے لوگوں کو غربت سے اٹھایا، ڈیمانڈ بڑھتی گئی، سرمایہ کاری ہوئی، چائنا آج کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ تو ان کو پتہ ہے کہ جس وقت ہم نے نیچے سے لوگوں کو اٹھانا شروع کیا، لوگ خوشحال ہونے شروع ہوئے، یہ تو انویسٹرز کے لیے زبردست جگہ۔ پھر لوکیشن پاکستان کا زبردست لوکیشن ہے، اس لیے بھی لوگ آتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس وسائل ہیں، ہمارے پاس منرلز ہیں، ہمارے پاس ابھی جو ایکزون آئی ہے وہ انشاءاللہ ہمیں اگلی گرمیاں تک پتہ چل جائے گا کہ ہماری آف شور کی کتنی ہمارے پاس گیس ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے بہت بڑے گیس ریزروز ہوں۔ تو ہمارے پاس انویسٹر آنا چاہتے ہیں، ہم نے ان کے لیے آسانی کرنی ہے، ہم نے اپنے بزنسز کے لیے آسانی کرنی ہے، ہم نے پورا ایک سیل بنانا ہے۔ اب اس سٹیج پہ ہیں کہ ایز آف ڈوئنگ بزنس کے لیے ہم نے ہر چیز رکاوٹیں اپنی بزنس کے لیے کم کرنی ہے، اور جیسے میں نے کہا یہ پہلے مائنڈ سیٹ ہے جو اب تک بدقسمتی سے نہیں تھا۔ اچھا جی، اب 4 چیزیں ہیں جو ہمیں کبھی آگے IMF کے پاس قرضہ لینے نہیں جانا پڑے گا۔ انویسٹمنٹ جو ماشاءاللہ آ رہی ہے، ایکسپورٹس جو ہم بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ریمیٹنسز جو بیرون ملک پاکستانی پیسہ بھیجتے ہیں، ہم نے اب پوری ایک سارا یہ 3 مہینے سے برین سٹارمنگ ہو رہی ہے کہ ہم کیسے باہر جو ہمارا ورکر ہے وہ لیگل چینل سے پیسہ پاکستان کیسے بھیجے۔ تو وہ ہم پوری لگے ہوئے ہیں، اس کے لیے آسانیاں، جتنی وہ آسانی سے پیسہ بھیج سکتا ہے اور جتنا وہ لیگل چینل سے پیسہ بھیجے، ابھی $20 ارب بھیجتا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ آسانی سے 10 سے 12 ارب ڈالر لیگل چینل سے اور آ سکتا ہے پاکستان میں۔ سوچ لیں کہ اگر 10 سے 12 ارب ڈالر ہی آ گیا تو ہمیں کوئی کسی کے پاس پیسے باہر ضرورت نہیں پڑے گی، ہمارے پاس کافی پیسہ ہوگا۔ اور پھر جو ریفارم ہم نے کرنی ہے وہ ہے ٹیکس کی ریفارم۔ اب سارے پاکستان میں 21 کروڑ پاکستانیوں میں صرف 72,000 پاکستانی ہیں جو اپنی انکم 2 لاکھ روپے مہینے سے زیادہ دکھاتے ہیں۔ اب پھر سوچ لیں کہ 21 کروڑ کی آبادی میں کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف 72,000 لوگ ہوں جو کہ سارے اس 21 کروڑ لوگوں کا بوجھ برداشت کریں۔ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ سارا بوجھ گر جاتا ہے عوام پہ، کیونکہ یہ ٹیکس اکٹھا نہیں ہوتا ہمارے سے، سارا ٹیکس انڈائریکٹ ٹیکس یعنی کہ عوام کے اوپر ہم پیسہ لگاتے ہیں ہر چیزیں مہنگی کر کے، جس سے غریب ہو جاتا ہے۔ تو یہ چینج کرنا ہے، یہ ٹیکسیشن سسٹم ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ اس کی ایک ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نے FBR کی ریفارمز کریں، وہ FBR کی ریفارمز ہو رہی ہیں، ہم انشاءاللہ اس ادارے کو ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، بڑی محنت جاری ہے اس کے اندر، اور انشاءاللہ آپ ریزلٹس بھی دیکھیں گے۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ جو لوگ ٹیکس ہی نہیں دیتے،
اب آپ سوچیں 72,000 لوگ سارے پاکستان میں، یہاں 2-3 سیکٹرز اسلام آباد میں چلے جائیں اس سے زیادہ لوگ ہیں یہاں. آپ سوچ لیں کتنے لوگ ہیں جو 2 لاکھ روپے مہینے سے پہ گزارا کر سکتے ہیں. یہ بڑے بڑے گھر دیکھ لیں سارے. تو ہم نے اب لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آنا ہے. وہ اس لیے لے کے آنا ہے، نہیں تو یہ غربت کم ہی نہیں ہو رہی، یہ تو غریب بڑھتے جائیں گے یہاں، کیونکہ جب چیزیں ہی مہنگی کرتے جانا ہے تو وہ تو غربت بڑھتی جائے گی. تو یہ ہم نے ایک تو اس کی ریفارم کرنی ہے، اور پھر دوسرا 2 چیزیں اور ہیں وہ بھی انویسٹمنٹ پہ مدد کریں گی. وہ یہ کہ ہم نے سمگلنگ روکنی ہے. اب سمگلنگ اس لیے روکنی ہے کہ آپ باہر سے کوئی آ کے انویسٹمنٹ کرتا ہے، وہ اپنی چیز وہ ٹیکس دیتا پورا، وہ ٹیکس دے کے اپنی بزنس چلاتا ہے، اور دوسرا آدمی سمگلنگ کر کے سستی چیز لا کے اور وہ مارکیٹ میں لے آتا ہے، اس کی بزنس ختم ہو جاتی ہے. تو اس لیے انویسٹمنٹ ہی نہیں آ رہی. ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے سمگلنگ. تو سمگلنگ کے اوپر بھی ہم نے ہاتھ ڈالنا ہے. اور ہم نے وہ جو لوگ اب اچھا جو ٹیکس دیتے ہیں ان کو نقصان ہوتا ہے، جو ٹیکس نہیں دیتے ان کو فائدہ ہوتا ہے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد ایمنسٹی ہو جاتی ہے تو وہ پھر سے وہ بچ جاتے ہیں. اب آپ یہ سب، میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں کہ اس وقت ٹبیکو سگریٹس بنتے ہیں پاکستان میں. 2 کمپنیز جن کا شیئر 60% ہے، 60% ہے. 2 کمپنیز جن کا 60% شیئر ہے مارکیٹ کا، وہ 98% ٹیکس دیتے ہیں، اور جن کا شیئر 40% ہے مارکیٹ میں وہ صرف 2% ٹیکس دیتے ہیں. تو جو وہ ٹیکس دے رہے ہیں وہ ان کو نقصان ہو رہا ہے. وہ جوتوں کا بھی 2 باٹا یا سروس وہ سارا ٹیکس دیتے ہیں، باقی جو جوتے ہیں وہ ٹیکس ہی نہیں دیتے. تو ہم کر کیا رہے ہیں؟ یہ بلیک اکانومی ہماری انویسٹمنٹ روک رہی ہے، ہماری خوشحالی روک رہی ہے، ہمیں آگے بڑھنے سے روکی ہے. ہمارے پاس پیسہ نہیں آتا. تو یہ پوری ٹیکس ریفارمز ہم کرنے لگے ہیں، اور انشاءاللہ ایف بی آر کو بھی ٹھیک کریں اور باقیوں کو بھی. اچھا جی، آپ جو ایک اور چیز، میں صرف موٹی موٹی چیزیں بات کروں، باقی تو ساری ہوگی. ٹورزم. ملیشیا کے اندر صرف ان کے پاس سمندر ہے، سمندر کے اوپر انہوں نے ریزورٹس بنائی ہوئی ہیں. ملیشیا کی سالانہ آمدنی ٹورزم سے $20 ارب ہے. $20 ارب. پاکستان کے پاس اللہ نے کیا کیا دیا ہے؟ پاکستان کے پاس تو پہلے 100 کلومیٹر کا سمندر ہے، اور گوادر کے پاس آپ چلے جائیں، جس طرح کی سمندر میں بیچز ہیں، جس طرح کا پانی ہے، شاید ہی دنیا میں کہیں ہیں. پھر پاکستان کے پاس ریلیجس ٹورزم ہے. آپ نے جو کرتارپور دیکھا کل، یہ لوگ اس طرح ہندوؤں کی بھی سائٹس ہیں، سکھوں کی بھی ہیں، لیکن جو بدھزم ہے اس کا تو سینٹر ہے پاکستان. یہاں ہری پور کے پاس ایک 40 فٹ کا دنیا کا سب سے بڑا سلیپنگ بودھا ملا ہے. سلیپنگ بودھا 40 فٹ کا ہے، دنیا میں کہیں نہیں ہے، تو کسی کو بھی نہیں پتا. تو ہم نے تو ہمارے پاس پہلے بیچ ٹور، یعنی سمندر کے اوپر، اور سمندر کے اوپر ضروری نہیں کہ ہم اس طرح کی ٹورزم اٹریکٹ کریں جو مغربی بیچز پہ ہوتی ہیں. ہم اسلامک ٹورزم بھی اٹریکٹ کر سکتے ہیں اپنے کلچر کے اندر رکھتے ہوئے. ہم وہ کر سکتے، ریزورٹس بنا سکتے ہیں، لیکن ہم ریلیجس ٹورزم بھی کر سکتے ہیں. اور جو ہماری پہاڑی علاقوں کی ٹورزم ہے، آپ یہ سوچ لیں کہ سوئٹزرلینڈ، یہ تو ملیشیا $20 ارب اگر ڈالر کماتا ہے، تو سوئٹزرلینڈ تو کم از کم اسے 3-4 گنا زیادہ کماتا ہوگا. تو ہمارے جو ناردرن ایریاز ہیں وہ دگنا سائز ہے سوئٹزرلینڈ کا. اور 6 دنیا کے ٹاپ سب سے اونچے پہاڑ ہیں، ان میں سے 6 پاکستان میں ہیں. تو ہمارے پاس تو ایسی اللہ نے جگہ دی ہوئی ہیں، اور ہم تو ٹورزم سے پیسہ ہی نہیں بناتے کچھ. تو ہم نے اب ایک نیشنل ٹورزم ٹاسک فورس بنائی ہے میرے نیچے. وہ سارے ملک کے اندر ہم ڈفرنٹ ایریاز کے اندر ٹورزم کا ہم پورا ایک میپ بنائیں گے، اور پھر ہم ایک صحیح معنی میں ٹورزم پروموٹ کریں گے. اور جو ہم ہر سال 4 یا 5 نئی ریزورٹس ہم اپنی پہاڑی علاقے میں کھولیں گے، اور ہم ایکولوجیکل ٹورزم کریں گے. یعنی ہم وہ ٹورزم نہیں کریں گے جو ہمارے علاقے تباہ کرے. اللہ کا شکر ہے ہمارے علاقے بچے ہوئے ہیں، خوبصورت ہیں،
دنیا میں کہ ایسی علاقے نہیں ہیں، تو ہم ان کو بڑا دیکھ کے میس ٹورزم نہیں کریں گے، سلیکٹڈ ٹورزم جس سے پیسہ آئے، اور وہاں خاص طور پہ پہاڑی علاقوں میں یہ سب سے بہترین طریقہ ہے غربت دور کرنے کا، جو پختونخوا میں عادی ہوگی غربت۔ 2013 سے 2018 میں پختونخوا میں غربت عادی ہوئی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ ٹورزم تھی۔ اچھا جی، اب ایک میں اور جو اہم چیز ہے جس کی میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے ہماری لیگل ریفارمز۔ ہم نے اب 6 لیجسلیشن نکال لی ہے جس میں ہم لیگل ریفارمز کرنے لگے۔ یہ بڑا زبردست کام کیا، میں خاص طور پہ اپنے لاء منسٹر فاروق نسیم کو داد دینا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم سول پروسیجر کوڈ کو بدلنا چاہتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہوگی کہ 1.5 سال کے اندر 1 سے 1.5 سال کے اندر عدالت کو فیصلہ کرنا پڑے گا۔ یہ جو کیسز ہیں جس کی وجہ سے قبضہ گروپ بنے ہوئے ہیں، جو 20 سال کیسز چلتے ہیں، وہ ختم تب ہوں گے یہ جو ہم جو امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں اس میں۔ اس کے بعد ہم ایک اسپیشل لاء لے کے آ رہے ہیں۔ ہم زیادہ تیز انصاف ان کے لیے 2 طبقوں کے لیے، ایک جو بیوہ ہیں ان کے لیے، وہ بیچاری پھنس جاتی ہیں عدالتوں میں جا کے، ان کے لیے ہم ایک خاص پروویژن لاء لے کے آ رہے ہیں کہ بیواؤں کو جلدی انصاف ملے۔ اور دوسرا، خواتین کو جو انہیریٹ کرتی ہیں، جو ان کی پراپرٹی رائٹ ملتا ہے ان کو، یہ انفورس کریں گے کہ ان کو ملے۔ یہ قانون بنے گا کہ یہ صرف یہ نہیں کہ ان کو رائٹ جو ہے پراپرٹی میں، ہم یہ انشور کریں گے کہ خواتین کو ان کا حق ملے، کیونکہ شہروں کے باہر تو بیچاری عورتوں کو حق ہی نہیں ملتا ان کا۔ کہ میں نے تو دیکھا ہے کہ سارا جو شریعہ میں بھی ان کو حق دیا ہوا ہے وہ بھی خواتین کو نہیں ملتا۔ تو یہ ہم اسپیشل یہ دوسرا قانون لے کے آ رہے ہیں۔ تیسرا قانون ہم اوورسیز پاکستانیز کے لیے لے کے آ رہے ہیں کہ وہ بیچارے آ کے یہاں گھر خریدتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور جب یہاں آتے ہیں تو ان کے گھروں کے اوپر قبضے ہو جاتے ہیں۔ ان کے لیے ایک اسپیشل ہم قانون لے کے آ رہے ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ اور چوتھا، ہم غریب لوگوں کے لیے یہ پہلی دفعہ ہم لے کے آ رہے ہیں کہ ہم ایک لیگل ایڈ اتھارٹی بنا رہے ہیں۔ جو غریب آدمی ہے، اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے وکیل کرنے کے لیے، تو اب ایک لیگل ایڈ اتھارٹی بنے گی، اس کے اندر ہم پیسے ڈال رہے ہیں کہ غریب آدمی کو اگر انصاف چاہیے تو گورنمنٹ وہ لیگل ایڈ اتھارٹی اس کو وکیل کر کے دے گی۔ اور پھر وسل بلور ایکٹ، یہ اب اس کو ہم پروٹیکشن دیں گے، پوری طرح لے کے آ رہے ہیں۔ وسل بلور مطلب یہ کہ کوئی بھی نشاندہی کرے کہ کسی ادارے میں کسی ڈپارٹمنٹ میں کرپشن ہے، تو اگر وہ نشاندہی کرے گا تو اس کو 20% جو بھی ریکوری ہوگی اس کا 20% ملے گا۔ یہ ہے وسل بلور ایکٹ، اور اس کو گورنمنٹ پروٹیکشن بھی دے گی۔ اب یہ سوچ لیں کہ جس طرح کے پیسے مل رہے ہیں، مثلا اب فلودے والے کے پاس 3 ارب روپیہ مل رہا ہے، اب سوچیں کہ اگر وہ ریکور ہو جائے اور اس کا 20% کتنا ہوگا۔ میں جی آخر میں اور بھی بڑی چیزیں وہ میں صرف آخر میں ایک چیز اس پہ ختم کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ مجھے پتہ ہے اس وقت کہ ہمارا تنخواہ دار طبقہ، ہمارے نچلا طبقہ تکلیف میں ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ قیمتیں بڑھی ہوئی ہیں، قیمتیں بڑھ نہیں تھی۔ جب روپیہ 106 روپے یا 105 روپے سے 130 روپے پہ پہنچتا ہے تو چیزیں تو بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں۔ مجھے اس چیز کا احساس ہے۔ آپ صرف یہ یقین رکھیں کہ جتنی کوشش میں کر سکتا ہوں ہم کر رہے ہیں۔ سب کو اپنی ساری منسٹریز کو میں نے کہا ہوا پیسے کٹ کریں۔ مجھے یہاں صرف یہاں شاہ فرمان مجھے نظر آ گیا، یہ گورنر ہے شاہ فرمان نے، مجھے بڑی شکر ہے شاہ فرمان کہ آپ نے، اور باقی گورنر سے بھی میں نے پوچھنا ہے، شاہ فرمان نے اب تک، یہ ابھی 3 مہینے صرف ہوئے ہیں، 13 کروڑ روپیہ اس کی ڈسکریشن پہ ہونا تھا، شاہ فرمان نے نہیں لیا۔
یعنی 13 کروڑ روپیہ اس نے بچا لیا. میری اب تک پرائم منسٹر ہاؤس 3 مہینے میں 15 کروڑ روپیہ میں نے بچایا ہے, اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ساری منسٹریز اپنے پیسے بچائیں, اپنے خرچے کم کریں. دیکھیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. یہ لوگ مذاق کی بھینس بیچ دی, یہ بھینس بیچنے کی بات نہیں ہے. ہم ایک طرف لوگ بھوکے مر رہے ہیں بیچارے, لوگوں کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں ہے, اور ہم عوام کے پیسے پہ اپنے اوپر خرچ کریں. یہ جس کو بھی کوئی آخرت کا خوف ہو وہ ایسے نہیں کرتا. یہ میں کوئی کسی کو دکھانے کے لیے نہیں, اس لیے کر رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان کنونشن سینٹر اسلام آباد میں نئے پاکستان کی بنیاد رکھنے کے عنوان سے خصوصی تقریب سے خطاب کر رہے تھے. یہاں لیں گے ایک بریک. آج نیوز.